बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनफॉर्मर के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप लोग हैरत में मुब्तला हो जाओगे कि किस तरह भारत में एक अल्लाह वाले ने पंडित की एक बेटी को छिपकली बना दिया। पूरे इलाके के पंडितों ने इसके साथ क्या किया, तमाम तर तफसीलात आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, भारत की रियासत राजस्थान में एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था, ऐसी नेमतें कि जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता था। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वो सब गाफिल थे, अपनी शान और शौकत और दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। सब बागात वाले थे, खूबसूरत नहरें और दरिया थे वहां। और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वो मगरूर हो ही जाया करता है। ये किसी एक इंसान के पास नहीं था, बल्कि पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी। सिवाय चंद मुसलमानों के वहां पर काफिर ज्यादा थे और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार पंडित, जिसकी एक बेटी थी जिसे वो बेतहाशा प्यार किया करते। बेटी बहुत ज्यादा अनापरस्त और अपने आप को ऊंचा समझने वाली थी। वहां पर जो गरीब लोग थे, जो मुसलमान थे, तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला कोई नहीं था। वो बेटी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती। तमाम मुसलमान उससे बहुत तंग थे। वो उन लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर कोई बात न मानता तो वो उन पर काला जादू करके अपने इशारों पर नचाती थी। इस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई पुरसाने हाल, कोई बचाने वाला नहीं था। जब पंडित की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बुजुर्ग शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि या रब्बे करीम, जो हमारी नस्लें यहाँ चंद एक बची हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दोभर कर दिया है, कोई भी हमारा मसीहा नहीं। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस पंडित की बेटी को हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ को सुन लिया और यूं उस बस्ती में एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल न हुए, बल्कि एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। वो सरदार पंडित सैर करने के लिए जंगल में निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आया। वो चाहता तो अपने अमल से उसको खत्म कर सकता था, लेकिन वो सांप अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया था। उस पंडित के आगे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसको डस दिया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। पंडित के दरबारियों ने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीले सांप ने काट दिया है तो वो फौरी तौर पर उसे घर पहुंचा गए। पंडित की बेटी ने खुद कोशिश की कि सांप का जहर निकाले, लेकिन नाकाम रही। उस लड़की ने जब अपने वालिद की यह हालत देखी जो बेहतर नहीं हो रही थी, तो मुल्क भर के बड़े बड़े तबीब बुलाए गए जो अपने हुनर में बहुत माहिर थे। पर अजीब बात थी कि जहर को निकालने में नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब न हुआ। उसी वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? उसने कहा, यहाँ एक सरदार को सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और आज तक हमने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। उसने कहा, मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। दरवेश ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने की इजाजत दो। वो कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, जनाब, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। वो कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब वो लोग दरवेश को घर के अंदर लाए तो देखा पंडित जहर की वजह से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर मार रहा है। वो पंडित के पैर की जानिब आए जहां पर सांप ने काटा हुआ था। जिस जगह पर सांप ने काटा हुआ था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहां से भाग गया। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी फिक्रमंद थे कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और इलाज करने के बजाय इस पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग गया। इसको कोई गिरफ्तार भी न कर सका।
اس کی بیٹی غصے سے تل ملا رہی تھی کہ اس نے تو بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک صاف کرو، میں ابھی اپنے عمل سے اس کو جانور بنا دیتی ہوں۔ جیسے ہی ایک غلام تھوک کو صاف کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ پنڈت کی ٹانگ جو نیلی ہو رہی تھی اب ٹھیک ہو رہی ہے، تو اس نے اس تھوک کو صاف کرنے کے بجائے اس کی ٹانگ پر ملنا شروع کر دیا، اور اس طرح کرنے سے پنڈت کی ٹانگ جو کاٹنے والی حالت میں تھی وہ ٹھیک ہو گئی اور پنڈت کو ہوش آ گیا۔ اس نے جب لوگوں کی باتیں سنی تو کہنے لگا، وہ تو ہمارا مسیحا تھا، تم اس کو دیوانہ کہتے ہو، وہ کس طرح یہاں سے چلا گیا؟ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی پنڈت کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سارے دربان اور سپاہی درویش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی ان کو درویش نہ ملا، اور جب جنگل میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی ہے جو عبادت میں مصروف ہے۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر، پنڈت کا حکم تھا، فوری طور پر درویش کو پنڈت کے پاس لایا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہیں سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور یہ عربی گھوڑا قبول کر لیں۔ درویش نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور کہا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے لیکن مجھے اس کی حاجت نہیں۔ پنڈت بولا، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کروا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جو کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے خاص ملازم نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا خدا ہے اور آپ مسلمان ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ درویش بولا، پنڈت جی، آپ اپنا گھوڑا، اپنا لباس، یہ مال و دولت اور اپنی بیٹی سب کچھ اپنے پاس رکھیں۔ میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا اس رب کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب تو مجھے وہاں مل ہی جائے گا، اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، میں انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو پنڈت نے کمال عیاری سے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگا کہ میں نے مال دے کر آزمایا اور تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو پھر تمہیں کسی بھی بات کا ڈر نہیں ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں پر کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا کہ اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، یہ مجھے بنا کر دکھائے تو بات ہے۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں موجود انسانوں سے بھی اس کا قد اونچا تھا۔ وہ اللہ والے کے قریب آنے لگی اور اپنا زہر ان پر پھینکنا چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی، جس سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا، اور قریب تھا کہ اس کا پورا جسم جل کر راکھ ہو جاتا۔ پنڈت دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ حضرت، اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ نہیں، ہم تم سب کو اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو، میں اس ظلم کو ختم کرنے آیا ہوں۔ ہمارے دین میں جبر نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر رہے گی اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے گی تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں، میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ اب میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا ہے، یہ آئندہ کوئی بھی کالا جادو اور کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر بھی سختی نہیں کرے گی۔ بس آپ ایک بار اس کو انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور درویش کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔
آپ جب تک میرے لیے ایک حقیر انسان تھے جو لباس سے حلیے سے مجھے دیوانہ فقیر لگ رہا تھا، میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی دشمن بنی رہی۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، بیعت لینا چاہتی ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اس اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور یوں اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل انفارمر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔